کہوں یا کیا کہوں، مگر چوہان صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی. یہ بتائیے کہ آپ تو اس مشینری کا بڑا حصہ رہے ہیں، اس حوالے سے کام بھی کرتے رہے ہیں، تو کرپشن کیا اصل میں ہمارے حکمران اور سیاستدان ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ لائک آل جوکس اسائڈ، کرنا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکل ول ہے؟ جی نہیں، آپ کے میں صبح کے ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا، اس وقت بھی میں نے بتایا کہ اگر یہ ول ہو کہ کرپشن ختم کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اس میں ول کی سادہ سی بات یہ ہے کہ جو میکنزم آپ کے اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا اینٹی کرپشن باڈیز FIA وغیرہ ہے، ان سے اگر آپ ان کو انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرنے دیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو وہ ریزلٹس کیوں نہ ملیں. دیر از انٹرفیئرنس آلویز، اور ان کو مینیپولیٹ کیا گیا، اور پلس ان میں بہت زیادہ ڈسکریشنز رکھی گئیں، ثواب بیدی اختیارات دیے گئے. نیب آپ دیکھیں کہ نیب کو فوجیوں سے بیک اپ کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ فوجی صرف ایماندار ادھر رہ گئے ہیں، مین آر ناٹ اینجل. نیب میں کوئی کرائٹیریا نہیں تھا کہ ادھر بھرتی کا، اس میں کیسز پک اپ کرنے کا، اس میں پی بارگین کا سلسلہ کوئی نہیں تھا کہ کیا کرائٹیریا اس کا ہوگا. سب کچھ ومز پہ ہوتا تھا، جرنیلوں کی ومز پہ ہوتا تھا. جس کو چاہتے تھے پکڑتے تھے، جس کو چاہتے تھے چھوڑتے تھے. پلی بارگین اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت شرمناک چیز تھی کہ آپ ایک کرائم کریں، ڈاکہ ڈالیں، اور اس کے بعد کچھ پیسے دے کے آپ چھوٹ جائیں. دیکھیں جنرلوں کی ول کی تو آپ نے بات کی، آج تو ادھر جمہوریت پنپ رہی ہے پاکستان میں. روہیدات خان صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے دیکھا چوہان صاحب تو بڑے آپٹمسٹک ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر دل سے کرنا چاہیں تو 61 سال کی کرپشن بھی ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے. یہ بتائیے کہ دیکھیے فرض کریں کہ عدلیہ فیصلہ بھی کر لیتی ہے، صحیح فیصلہ کرتی ہے، انصاف والا فیصلہ کرتی ہے، فیکٹ آف دی میٹر از کہ امپلیمنٹیشن تو حکومتی مشینری نے کرنی ہے، اور آپ بھی حکومت میں رہے ہیں، بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ والی حکومت آپ کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن کرتی نظر آتی ہے روہیدات خان صاحب؟ دیکھیں جی، میں تو چوہان صاحب کی کچھ جو بھی انہوں نے فرمایا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میرا اپنا تجربہ جو ہے وہ مختلف ہے جی. میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں جی، اس ملک میں نہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے کرپشن کو ختم کرنے میں، اور نہ اپوزیشن جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کرپشن کی ایریڈیکیشن میں جی. میں یہ کہتا ہوں جی، اور اب تو حالات بدل گئے ہیں، مگر جوڈیشری جو ہے وہ بھی کرپشن کی ایریڈیکیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے جی. یہ بہت بڑا کلیم آپ بتا رہے ہیں. آج کی جوڈیشری 15 مارچ کے بعد والی جوڈیشری کیا انٹرسٹڈ ہے؟ کیا اتنی اہلیت رکھتی ہے، اتنی مضبوط ہے؟ میں اس پہ آ رہا تھا جی. میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی یہ تمام دن یہ میں نے سپریم کورٹ میں گزارا ہے جی. ڈیلی میں وہاں جاتا ہوں. یہ ایک امید کی کرن ہے جی، ایک امید کی کرن یہی رہ گئی ہے جی. لیکن بات یہ ہے جی، سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے جی؟ فیڈرل گورنمنٹ ان کے خلاف ہے، تمام مشینری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. وہ لوگ جو ہے وہ تو خود ایکیوز ہیں، انصاف کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے. ان کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ جا کر کے اپنے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کریں اور وٹنسز لائیں اور اپنے خلاف پروف لائیں وغیرہ وغیرہ جی. اچھا، جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے، لاز کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے، لیجسلیشن تو نہیں کر سکتی ہے، وہ امپلیمنٹیشن تو نہیں کر سکتی ہے. جیسا آپ نے بالکل بجا فرمایا، ایگزیکٹو پاور تو ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف یہ ہے، پاکستان کی عوام کی طاقت اور ان کی امداد جو ہے وہ آج سپریم کورٹ کے پاس ہے جی. یہ ایک امید کی کرن ہے جی. جی میں پوچھنا چاہوں گی نظر چوہان صاحب آپ سے، آپ نے روہیدات خان صاحب کی تو بات سنی. یہ بتائیے کہ، اور بڑے ایک اچھے ریزن کی وجہ سے پوچھ رہی ہوں، صاف آنسر ہی آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں، استعفیٰ کیوں دیا تھا آپ نے نیب سے؟ وہ بڑا سمپل تھا جی. نیب سے انفیکٹ نہیں دیا تھا. میں نے نیب کے سروس کے دوران چودھری پرویز الہی کے خلاف ان کے کوآپریٹو میں جو انہوں نے معاملات کیے تھے اس کی انکوائری سٹارٹ کی اور ان کو نوٹس دیا، جس پہ خالد مقبول صاحب تب چیئرمین نیب ہوتے تھے. نیب نے ایک کہرام مت کیا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کس نے دیا. نیب کے انفارمیشن آفیسر کو رات کو طلب کیا گیا کہ یہ کس نے خبر دی.
تو دوسرے دن جب مجھ سے پوچھا گیا میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ خبر کس نے دی، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ نوٹس ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں. جی وہ بالکل ٹھیک تھا جی، اس کو انکوائر تو کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ تو کرتے ہیں. ڈیفالٹرز ہیں چودھری برادران؟ جی ڈیفالٹرز ہیں چودھری برادران؟ آبویسلی جی، انہوں نے اس میں گھپلہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ کئی اور کیسز تھے جو چودھری برادران کے ہم ادھر ٹیک اپ کر رہے تھے، جن کو کہ کس طرح کے کیسز چوہان صاحب؟ کوآپریٹو کے سلسلے میں مختلف قسم کے کیسز تھے. لائک انہوں نے ایک بینز انڈسٹریز ہے، اس میں انہوں نے کوئی 2.5 کروڑ کا لون لیا ہوا تھا، اور بڑے انہوں نے طریقے سے اس لون کو جون سا ہے، جب انہوں نے بینز انڈسٹریز بیچ دی تو یہ کولیٹرل شفٹ نہیں ہوا. اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ انہوں نے کولیٹرل آگے شفٹ کیا. یہ 2.5 کروڑ کا لون اب تک کوئی 10-12 کروڑ تک جا چکا تھا. باقی لون میں نیب میں کرمنل پروسیڈنگز کے تحت وہ لون ریکوریز ہوتی تھی، اسپیشلی کوآپریٹوز کے کیس تو میں. زویداد خان صاحب آپ ہی بتائیے، کیا ایسے لوگوں کو بھی نہیں عدالت میں جانا چاہیے؟ یہ کدھر کا انصاف ہے کہ بس ایک ہی جماعت اور چند لوگ کٹہرے میں کھڑے ہیں؟ تو یہ تو چودھری برادران جیسے لوگوں کو بھی آج عدالت میں پیش ہونا چاہیے. غلط کہہ رہی ہوں میں؟ نہیں بالکل، آپ بالکل بجا فرماتی ہیں جی، سب کو ہونا چاہیے جی، سب کو ہونا چاہیے. لیکن اب یہ جو لوگ اب پر سر اقتدار ہیں، پہلے ان کا محاسبہ تو ہونا چاہیے نا جی، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جی، یہ ٹرسٹیز ہیں، یہ امین تھے جی، لوگوں کی امانت ان کے ہاتھ میں ہے. اس ٹرسٹ کو انہوں نے بٹرے کیا ہوا ہے، اس کو بٹرے کیا ہوا ہے. پاکستان کے ریسورسز کو پلنڈر کیا ہے انہوں نے جی. پہلی دفعہ یہ کمبینیشن جو بن گیا ہے، سپیریئر جوڈیشری جو ہے، اب وہ کرپشن کی ریڈیکیشن میں کہ اس کے اوپر وہ ایمفسائز کر رہے ہیں جی. نمبر 1 وہ تو بہت زیادہ بہت سپورٹ ہمیں مل رہی ہے پاکستان کے عوام کو جی. یہ پہلے کبھی نہیں تھا. جوڈیشری ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی جی، ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. مگر زویداد خان صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا چند کیسز کا، میں بھی حال ہی میں اس کو گو تھرو کر رہی تھی، پھر سے چند کیسز کا آپ نے ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے عدلیہ میں وہ کیسز آگے نہیں چل سکے. مجھے بتائیے کہ کیا آج یہ ٹائم نہیں ہے کہ جب پوری قوم یکسو ہے کرپشن کے خلاف، آج سب کی شکلیں سامنے آ گئی ہیں، سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، کہ وہ کیسز بھی اب عدلیہ میں سامنے پھر سے لائے جانے چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں جی، ہم نے اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا جی. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کرپشن کے ختم کرنے میں. وہی جو تجربہ میرا ہوا ہے وہی میرے ذہن میں تھا جی. بات یہ ہے جی، میرا خیال یہ تھا، یہ تو ریفرنسز تھے، اس کے لیے تو وہ کہ کرمنل کیس والا ایویڈنس جو ہے یا اس لیول کا ایویڈنس اس کی ضرورت بھی نہیں تھی جی. 3-4 مہینے میں ختم ہونا چاہیے تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیسز کھل جائیں گے پھر سے؟ یہی وہ پرانی کیسز جن کا ذکر کیا آپ کھل سکیں گے؟ وقت آ گیا ہے. میں کہتا ہوں جی، وہی لوگ ہیں. ریفرنسز کن کے خلاف تھے؟ محترمہ کے خلاف تھے، زرداری کے خلاف تھے، یہی لوگ ہیں. میں کہتا ہوں جی، اللہ ٹائم لگتا ہے جی، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اخیر میں پکڑ لیتا ہے جی. اب یہ لوگ پکڑے گئے ہیں جی. اب بہت پاورفل کمبینیشن ہے ان کے خلاف جی. سپیریئر جوڈیشری ان کے خلاف ہے جی، پاکستان کے عوام ان کے خلاف ہے جی، میڈیا ان کے خلاف ہے جی. اس سے بچ کے نہیں نکل سکتے. اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک اور اہم سوال پوچھنا ہے، مگر چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بڑا انفیمس خط لکھا تھا نیب کے چیئرمین کو، اس کے کانٹینٹس تو ذرا قوم کے ساتھ آج شیئر کیجئے پلیز. کیا لکھا تھا آپ نے اس میں؟ میں نے اس میں بتایا تھا جی کہ یہ جو آپ کی نیب کی مشینری ہے یہ بالکل صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی ہے. اس میں جو آفیسرز ہیں وہ صرف بہت سارے دکانداری پہ لگے ہوئے ہیں، وکٹمائزیشن پہ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ خدا کا خوف کریں. اگر ایک احتساب کا آپ کو ایک ٹرسٹ دیا گیا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے اس ٹرسٹ کو ادا کیا جائے. آپ نے مینشن کیا تھا ڈوگرز کا نام، اس میں مشرف کا نام، دیگر ایسے کئی ناموں کے آپ نے ذکر کیا تھا. میں اس لیے چاہ رہی ہوں